नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुर्शिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुर्शिदी या मक्की या मदनी या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या नूर मिन नूरिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज तीसरा रमज़ानुल मुबारक है। आप यकीनन हमारे साथ प्रोग्राम्स में हमारे प्रोग्राम्स देखते रहे होंगे। और आज तीसरा प्रोग्राम है हमारा जिसका उन्वान हज़रत खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ताहिरा तय्यबा ज़ाहिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा। इस मौके पर मैंने हज़रत अल्लामा क़िबला पीर मोहम्मद अली यूसुफ सिद्दीकी नक्शबंदी दामत बरकत आलिया को प्रोग्राम में दावत दी है। मैं उनको प्रोग्राम में बुलाना चाहूँगा ताकि हम इस सिलसिले को आगे लेके चलें। हमारे साथ हज़रत अल्लामा क़िबला पीर मोहम्मद अदील यूसुफ सिद्दीकी नक्शबंदी दामत बरकत क़ुद्सिय्याह तशरीफ़ ला चुके हैं। आपकी बारगाह में अदबन सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे शाह अरफात साहब नक्शबंदी सिद्दीकी मद्दज़िल्लाहुल आली, आप कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला हुज़ूर बखैर आफियत से हूँ। आप सुने, आप कैसे हैं? आप खैर आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देख के रूहानी मुसरत हो रही है। माह सय्याम है, गुलामान सिद्दीक अकबर इंटरनेशनल का सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म है और मुर्शिद करीम सैयदी सानदी आकाई ख्वाजा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैजान का एक तसलसल है। आपके वजूद से इल्म, नूर, मोहब्बत, प्यार और तालीमात इस्लाम, तालीमात कुरान, तालीमात हदीस, तालीमात तसव्वुफ का एक खूबसूरत हसीन सिलसिला है जिस पर मैं आपको मुबारकबाद अर्ज करता हूँ क़िबला। बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इन मुबारक अयामों पे और इन मुबारक हस्तियों के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं और हमारे नाजरीन को इल्म की रोशनी से मुनव्वर फरमाते हैं। आपका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया। मैं आपको अपने आज के प्रोग्राम की आज क्योंकि सैयदा पाक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ताहिरा तय्यबा ज़ाहिदा रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल पाक का दिन है, मैं उस उन्वान से आपसे ये चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को इस हवाले से मुझ समेत रहनुमाई भी फरमाए और उनकी पाक जिंदगी के हवाले से हमारी माँ, हमारी बहनों या हमारी जिंदगियों को उस बारगाह से किन तालीमात को लेना चाहिए। उनकी जो सरापा जिंदगी थी वो यकीनन जिस तरह से ताजदारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी और हम हमारे वो रोल मॉडल हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो है ना कि माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए सैयदा पाक का वजूद अकदस सरापा रोल मॉडल है। तो किन हवालों से आप चाहते हैं किबला अल्लामा साहब की जो है ना कि हमारी जो इस वक्त की फीमेल जनरेशन है उस उनको किस तरह से सईदा पाक को फॉलो करना चाहिए? सुबहान अल्लाह, बहुत शुक्रिया क़िबला शाह अरफात जी, आपने मुझे एक अजीमुशान बारगाह नाज में अकीदतों के फूल पेश करने का मौका अता किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा, ये वो हस्ती मुबारक हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी होने का एजाज और शर्फ हासिल है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां हैं। सबसे छोटी सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिनके बारे में आका दो जहां सरवर सरवरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा जन्नती खवातीन की सरदार है, फातिमा तमाम जहानों की खवातीन की सरदार है। प्यारे शादी क़िबला हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी बारगाह में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अरमगान न्याज जो पेश किया है, मैं वो आपको अर्ज करके और तमाम नाजरीन की खिदमत मुबारका में समातों के हवाले करके आगे जाना चाहूंगा। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा ही खूबसूरत नजराने अकीदत पेश किया, वो मैं तर्जमा सिर्फ आपकी समात के हवाले करता हूँ। आप फरमाते हैं, हजरत सैयदा बतूल की शान ये है कि वो तस्लीम और रजा की खेती का हासिल और माओ के लिए तकलीद का मुकम्मल
اور بہترین نمونہ ہیں۔ ایک محتاج کی خاطر ان کا دل ایسا تڑپا کہ اس کی اعانت کے لیے ایک یہودی کے پاس اپنی چادر بھی فروخت فرما دی۔ نوری بھی اور ناری بھی سب ان کے فرما بردار تھے۔ انہوں نے شوہر کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دیا۔ انہوں نے صبر و رضا کے لیے ایسے ماحول میں پرورش پائی کہ چکی چلاتی رہتی تھیں اور لبہائے مبارکہ پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہوتی تھی۔ ان کا گریہ تکیہ سے بے نیاز تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کے موتی جاں نماز پر گرایا کرتی تھیں، کیونکہ ان کی راتیں بستر استراحت پر نہیں بلکہ مصلے پر گزرتی تھیں۔ ان کے آنسو جبریل امین زمین سے چنتے تھے اور قطرات شبنم کی طرح انہیں عرش بری پر لٹکا دیتے تھے۔ میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر ہے وگرنہ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس ہے، ورنہ میں ان کی تربت کا طواف کرتا اور اپنے سجدے اس کی خاک پر نچھاور کرتا۔ یہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدتوں کا ایک انداز ہے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا کے القاب جو معروف ہوئے وہ زہرا ہے، یعنی جس کا معنی ہے تازہ پھول کی طرح پاکیزہ، حسین و جمیل۔ بطول اللہ کی سچی اور بے لوث بندی، اللہ کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کر لینے والی، سیدۃ النساء العالمین، سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، زاکیہ، نہایت ہی اعلیٰ پاکیزہ عادات اور اخلاق والی، راضیہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر راضی رہنے والی، کریم الطرفین، ماں اور باپ دونوں کی نسبت سے عالی مرتبہ، طاہرہ پاک باز خاتون، مطہرہ پاک صاف خاتون، مرضیہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پر چلنے والی، عذرا دوشیزہ۔ یہ چند القابات بارگاہ ناز میں پیش کرنے کا اعزاز ملا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ پر عمل کیے بغیر آج کے دور کی نہیں، ہر دور کی خاتون ناکام ہو جاتی ہے۔ کامیابی کی ضمانت، کامیابی کی سند صرف اور صرف ہر خاتون کے لیے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا کی اتباع، پیروی، انداز، اخلاق، اطوار، سیرت، صورت، خلق، حسن، جمال، کمال، اوصاف، غلامی، تعلیم، تربیت، ہر اعتبار سے مینار نور کی حیثیت ہے جناب سیدہ کائنات کی ذات والا صفات۔ حضرت فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت کا جس نے مطالعہ کیا ہے وہ منور ہو گیا، جس نے آپ کی محبت میں جینا سیکھ لیا ہے وہ سرخرو ہو گیا۔ فاطمہ الزہرا کی محبت، اہل بیت کی محبت بقائے زندگی ہے، اور اخروی جہاں میں سرخروئی کی ناقابل فراموش اور ناقابل اور ہر اعتبار سے قابل رشک ضمانت ہے ہر اس وجود کے لیے جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ان کی آل کی محبت میں گزرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ۔ تو پیارے شاعری قبلہ حضرت فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت مبارکہ میں ایک بڑا ہی خوبصورت تذکرہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ حضور سرور انبیاء علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو سیدہ پاک نے فرمایا، عرض کیا، ابا جان اللہ اکبر، تھوڑے سے جو پیس کر
روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی تو خیال آیا ابا جان کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں، معلوم نہیں وہ کس حال میں ہو۔ اے خدا کے رسول برحق، یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہو رہی ہے، یہ اللہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہو رہی ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی تناول فرمائی اور سیدہ پاک خاتون جنت رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میری بچی، 4 وقت کے بعد روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، عظمت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون سمجھ سکتا ہے، کون پہنچ سکتا ہے اس عظیم وجود کی اعلیٰ کردار پر۔ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات پر اس قدر عمل فرمایا کہ صبح قیامت تک کائنات کو روشنی کا، نور دینے کا اہتمام آپ کے وجود سے ہو رہا ہے۔ حضور قبلہ شاہ جی ایک مرتبہ سیدۃ النساء بیمار ہو گئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک جانثار صحابی کے ہمراہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کے ہمراہ اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچنے پر داخلے کی اجازت طلب کی۔ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ میرے ایک صحابی بھی ہیں۔ سیدہ نے عرض کی ابا جان، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے پاس ابا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کروں۔ ناظرین محترم، خواتین و حضرات، عظمت تو دیکھیے، مقام تو دیکھیے، رتبہ تو دیکھیے، ساری جہانوں کی خواتین کی سرداریں، ساری جنتی خواتین کی سرداریں، رسول اللہ کی لخت جگر ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، جنتی جوانوں کے سردار کی اماں جان ہیں، اور تقوی، طہارت اور ظاہری حیات طیبہ مبارکہ مقدسہ منورہ میں جس میں منور ڈھانپنے کے لیے ایک چادر ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی سیرت پاک سے آج کی خواتین اسلام کو بھی بہت سارا سبق حاصل کرنا ہے، شکوہ شکایت چھوڑنا ہے، اپنے گھر کا ہر اعتبار سے دامن صبر تھام کر اپنے گھر کو بقائے نور بنانے کے لیے عاجزی، انکساری، سادگی اور سیرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر عمل کر کے گھر کو گہوارہ امن و چین و سکون بنانا ہے۔ انشاءاللہ شکوہ چھوڑیں، اللہ نے جس حال پر رکھا ہے راضی رہنے کی ہر دم اپنی زبان کو ہدیہ تشکر، کلمات تشکر سے آپ آباد فرما لیجئے۔ اب ہوا یوں، رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو اپنی چادر مبارکہ اندر پھینک دی۔ شاہ جی قبلہ اور فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابی اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ سیدہ نے عرض کیا ابا جان، ناظرین گرامی، صدیقی ٹی وی کے ناظرین اور غلامان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے تمام جملہ ناظرین، یہ جملے ذرا دل کے کانوں سے سن کر لوہے دل پر رقم کر لیجئے گا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈھال ہوں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کے آقا ساری کائنات کی جان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بچی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ میں ذرا یہاں روکنا چاہوں گا شاعری قبلہ، آج سحری کے دسترخوان کو دیکھ لیں، آج افطاری کے دسترخوان کو دیکھ لیں، کتنی نعمتیں ہیں، کتنی مہربانیاں ہیں، کتنی فراوانی ہے۔ یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی آل اطہار کی خیرات ہے۔ ہمارے گھروں میں کتنی مہربانیاں ہیں، انہوں نے فاقے کیے اور آج ہمارے گھروں میں ساری مہربانیاں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے میں جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا،
لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے. پھر سنیے, حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے. پھر سرور انبیاء علیہ السلام نے اپنا دست شفقت خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پشت انور پر پھیرا اور فرمایا اے لخت جگر, دنیا کی مصیبتوں سے دل شکستہ نہ ہو, تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو, تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو. جس قدر قربانی اس قدر مہربانی. یہ پاک ہستیاں, یہ عظیم الشان ہستیاں جن کے لیے کائنات بنائی گئی, سجائی گئی, کائنات کو آج بھی لنگر انہی کا مل رہا ہے, اور ان کی سیرت مبارکہ, ان کی حیات منور, اس کا اگر ہم مطالعہ کریں, اور جو آپ نے سنا ذرا غور تو کریں, سرور انبیاء بھی کئی فاقے سے حیات منور کی زندگی کے وہ ایام گزارتے رہے, اس لیے کہ قیامت تک کا کوئی غریب امتی یہ نہ کہہ سکے کہ میں غریب تھا, بھوکا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر غریب اور امیر کے لیے سراپا رحمت والے اعمال کر کے امت کو ہر لمحہ سہارا عطا فرمایا ہے, امت کو ہر لمحہ رحمت کا کنارہ عطا فرمایا ہے, اور مہربانیوں کے دروازے کشادہ فرمائے ہیں. سیدہ کی سیرت پڑھے بغیر, عمل کیے بغیر کسی گھر میں اطمینان نہیں آ سکتا. ہر خاتون کو چاہیے, ہر بیٹی کو چاہیے, ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خاتون جنت کی سیرت منور پر عمل کر کے گزارنا, یہ جسے نصیب ہو گیا وہ سرخرو ہو گیا, وہ با آبرو ہو گیا. ماشاءاللہ. علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہاں پہ جس طرح سے ہماری خواتین وومینز ڈے مناتی ہیں, اور آپ اب تو ایک نیا ہی سلسلہ چلا ہے کہ عورتیں رائٹس اپنے مانگتی ہیں, جس کو وومین رائٹس بولتے ہیں, تو کیا اسلام نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ کیا سیدہ پاک کی زندگی نے کوئی کمی چھوڑی ہے کہ ان کو مزید کچھ رائٹس اور وہ اپنے وومینز ڈے منا رہی ہے؟ کیا سیدہ پاک کا چاہے وہ ولادت کا دن ہو, چاہے وہ وصال پاک کا دن ہو, کیا ان دنوں پر سیدہ پاک کی تعلیمات کو, چاہے وہ لٹریچر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پروگرامز کے حوالے سے کیوں نہ ہو, چاہے وہ سیمینارز کے حوالے سے, کیا علامہ صاحب اس چیز کی کیا کمی نظر نہیں آ رہی ہے؟ اور کیا ہماری بہنیں جو ہیں, جو مائیں ہیں, جو بیٹیاں ہیں, کیا ان کو اس طرف نہیں آنا چاہیے؟ جی پیارے شاہ جی قبلہ, آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. ہیومن رائٹس جس طرح رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کائنات فرمائی ہے, اس جہان رنگبو میں شاید کہ کوئی علم کی دنیا کا مسافر یہ بتائے اور سمجھے کہ وہ جوان بیٹیاں ایک لمحہ تھا کہ زندہ درگور کر دی جاتی تھیں. خواتین کو جو حقوق میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں, شاید صبح قیامت تک ایسا نور اور ایسا امن اور ایسی رحمت اور ایسی مہربانی اور ایسے حقوق نہ پہلے کسی نے دیے تھے نہ بعد میں کوئی دے گا. ہیومن رائٹس سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے عطا فرمائے, اور آج کی خواتین اسلام, مسلمان بیٹی, مسلمان جوان خاتون, مسلمان ماں, جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی شہزادی کونین کی سیرت منور کا مطالعہ نہیں کرے گی, وہ در بدر بھٹک کے, وہ در بدر بہک کے, وہ جگہ جگہ اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنے آپ کو راندہ درگاہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی. چاہیے یہ کہ آج یونیورسٹیز میں, کالجز میں, سوشل میڈیا پر, سکولز میں شادی قبلہ آج کل اپنے بڑے برادر کریم ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ جو چیئرمین ہیں دار ارکم سکولز پنجاب کے, ریجنل ڈائریکٹر ہیں, میں نے ان کی خدمت مبارکہ میں یہ عرض کیا کہ ہر سکول میں, درجنوں نہیں سینکڑوں سکولز میں آج کے دن یوم سیدہ کائنات منایا جائے, اور ٹیچرز مطالعہ کر کے اپنی بیٹیوں کو, اپنے سٹوڈنٹس کو سیرت فاطمہ الزہرا کا نور بانٹیں. جب تک نور سیدہ فاطمہ سے ہم محروم رہیں گے, گلی کوچے میں کچرے کی طرح, گلی کوچے میں بیکار, گلی کوچے میں بے راہ روی کا شکار, ہر اعتبار سے ضائع زندگی کر رہے ہیں. آؤ اپنی بیٹیوں کو, کالجز میں پڑھنے والی کو, یونیورسٹیز میں پڑھنے والیوں کو ضرور دور جدید کی تعلیم دلوائیں. میرے شیخ العالم
ख्वाजा आलम हुजूर ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाया करते थे, फरमाया एक हाथ में दुनिया की तालीम हो, एक हाथ में दीन की तालीम हो। फरमाया दोनों हाथों में जब दुनिया और दीन की तालीम होगी तो मंजिल मदीना शरीफ करीब होती चली जाएगी, अल्लाह का इरफान मिलता चला जाएगा। शादी किबला ये एक तुरफा तमाशा है, तूफान बदतमीजी है, यानी हुकूमती लेवल पर और हर सतह पर हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खवातीन के हुकूक बताए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वाले के लिए बेहतर, घर वाली के लिए बेहतर है, अपनी घर वाले अल्लाह, और फरमाया मैं सबसे, तुम में सबसे अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूं। लिहाजा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी कौनैन आपकी सीरत मुबारका के और लिटरेचर की सूरत में, लेक्चर्स की सूरत में मैं आपको सलामी अकीदत पेश करता हूं कि आपने इस अजीमुशान प्लेटफॉर्म के जरिए इस उम्मत की नौजवान बेटियों को सीरत फातिमा ज़हरा की रोशनी से मुनव्वर करने का बंदोबस्त फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इस्लाम के नूर से कायनात को जगमगा के रख दिया है। अगयार हो या अपने, काफर हो या मुसलमान, बका की जमानत रसूलुल्लाह के दीन पर अमल पैरा होने में ही है। और जिसने भी रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और तालीमात पर अमल कर लिया है वो जमाने में मुमताज हो गया है, वो जमाने में मुनफरद और यकता हो गया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको और हमारी बेटियों को अपने हुकूक की तलब करने की वो कैफियत अता करे कि पर्दा भी हो। मैं एक, मुझे हदीसी भी याद आ गई, मैं आपकी खिदमत मुबारका में अर्ज करूंगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा, शादी किबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, शहजादी कौनैन से पूछा औरतों की सबसे अच्छी सिफ्त क्या है, कौन सी है? तो हजरत सय्यदा पाक ने फरमाया, अर्ज किया, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत की सबसे अच्छी सिफ्त ये है कि ये ना किसी गैर महरम को देखे, ना कोई गैर महरम इसको देखे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान इतनी अल्लाह, अजीम शान बात सैयदा ने फरमाई है। इस मुआशरे का अमल फातिमा ज़हरा बतूल की गुलामी में पोशीदा है। जी बिस्मिल्लाह शाह। नाज़रीन को इस तरफ लेके आना चाहता हूँ कि जिस तरह से अल्लाह साहब आप फरमा रहे हैं कि सैयदा पाक ने कौन से मुबारक कलिमात फरमाए, शायद अगर इसी एक उनके फरमान पे अमल किया जाए तो सारी बुराई खत्म हो गई, सारी नफसतें खत्म हो गई और हम एक राह सलूक पर और हकीकत जो राह तरीकत है उस पर आ गए। और आज हमारे माशरे में जो है ना कि शायद इस प्रोग्राम की मुनासिबत वो अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं नाजरीन को इस हवाले से ये बातें अर्ज कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि वो सब जानते हैं और इस तरफ आए कि आज हमारी बहनें, हमारी माएँ ये कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो फिर सैयदा पाक की वो तालीमात कहाँ गई? फिर आप ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी अंगुश्ते दराज कर रहे हैं। ये वजह यही है कि हमने अपनी औलाद को सैयदा पाक की तालीमात से दूर किया है। आज वो वेस्टर्न जो है कि स्टडीज को लेके सामने आ गई है और उन स्टडीज से उसने यही सीखा कि शायद मेरा जिस्म है, इस पे मेरी मर्जी है। जबकि अगर बचपन से उनको सैयदा पाक का नाम अक़दस उनके कानों में मतलब सुनाया जाता, उनकी तालीमात उन तक पहुंचाई जाती, शायद आज वो माएँ, आज वो बहनें इस नतीजे पर नहीं पहुंची होती जिस नतीजे पे आज पहुंची हो। तो आज हमारे इस प्रोग्राम से ये दरस जाना चाहिए क़िबला पीर साहब की वो लोग सैयदा पाक की तालीमात की तरफ आए, जो इस तरफ से दूर हो गए हैं कोशिश करें वापस आए। लेकिन जो आने वाली नस्ल है, जो आप जिनकी घर में औलादे हो रही है, जो हमारी नई जनरेशन है, वो कम से कम ये फरीजा अपने कंधों पर उठाए कि हमने अपनी औलाद की, अपने खानदान की बच्चियों को सैयदा पाक की तालीमात को, जैसे आपने रिसेंटली सैयदा पाक के हवाले से वो किताब लिखी है, तो हमारे प्लेटफॉर्म से हमसे राब्ता करें, हमसे वो इन पीडीएफ फॉर्मेट में ले जाए वो किताबें, वो प्रिंट करवाए, उनको अपने जो है कि घरों में रखे और अपने जो है कि बच्चों को, अपनी बेटियों को सैयदा पाक की तालीमात से। आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से? क्या इसकी क्या जरूरत नहीं है इस वक्त की, क्या अहम जरूरत नहीं है? जी हुजूर, जी शादी क़िबला, असल में लम्हा फिक्रिया ये है कि हमने अपनी औलाद की दुनिया की कामयाबी के लिए सारे जतन किए, अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाई, मेरा इत्तेफाक है, कोई एतराज नहीं। लेकिन क्या हमने अपनी औलाद को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहजादी कौनैन
सलाम अलैहा की तालीमात से रोशनास करवाया। वही औलाद जिसको आपने दुनिया की सारी तालीमात दिलवाने में कामयाबी हासिल की, शादी किबला मुशाहिदा है, वो औलाद अपने माँ बाप के सामने सीना तान के खड़ी और माँ बाप शर्मिंदगी के सर झुकाकर किसी सूफी, किसी दरवेश, किसी खतीब, किसी अदीब और किसी पीर साहब से राब्ता करके पूछ रहे हैं कि औलाद बड़ी नाफरमान है। सबब यही है कि हमने कुरान से रिश्ता तोड़ा। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। कुरान का अमली नमूना सीरत फातिमतुज़ ज़हरा है। मैं आपको एक बड़ा ही खूबसूरत तज़किरा मुबारक सुनाता हूं जिससे पता चलेगा कि हमारी कामयाबी की जमानत कहाँ है, हमारी दुनिया और आखिरत की निजात की सनद कहाँ है। ये आरजी जहां है, इस जहां में अरूज पाने वाले, इस जहां में आबरू पाने वाले सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने अपना आप अपने नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर सब कुछ कुर्बान कर दिया है। सैयदा फातिमा सैयदा पाक बीमार हो गई तो सारी रात बेचैन थी। तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी उनके साथ सारी रात बेदार रहे। अजान फजर हो गई तो हजरत मौला अली शेर खुदा मौला कायनात आप तशरीफ ले गए मस्जिद में। वापस तशरीफ लाए तो ठंडे पानी से हजरत सैयदा पाक ने वुजू फरमाया। वुजू फरमा के नमाज पढ़ी और फिर चक्की पीस रही हैं। तो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत फातिमा देखिए। तो आपने फरमाया, ए सैयदा, ए फातिमा, आप आराम कर लेती। आपने बुखार के बावजूद, अलालत तबा के बावजूद ठंडे पानी से वुजू करके नमाज भी पढ़ी और अब आप बंदोबस्त खाने का भी कर रही हैं, चक्की पीस रही हैं। तो हजरत सैयदा पाक ने जो जवाब दिया वो सोने के कलम और पानी और कागज और कलम से लिखने वाला है। हजरत सैयदा कायनात ने फरमाया, या अलीजुल मुर्तजा, अपने खामद गिरामी की खिदमत नाज में फरमाया, अर्ज किया कि मैं नमाज से अल्लाह को राजी कर रही हूं और ये मुशक्कत करके मैं आपको राजी कर रही हूं। सारी रात इबादत, सारी रात रियाजत, सारी रात तिलावत और इसके बावजूद सारा दिन खिदमत और फिर मखलूक खुदा की खिदमत, फिर उम्मत रसूल के लिए दुआएं और फिर अल्लाह के हुजूर आहोजारी और फिर अल्लाह के हुजूर सजदा रेदी और फिर शब्बेदारी और फिर दिन में तमाम उमूरे खानगी इस अंदाज से निभाए कि सुबह कयामत तक अगर कोई खातून, कोई बेटी, कोई कलमा गो बेटी अगर नजात चाहती है, अगर वो अपने घर में इत्मीनान चाहती है तो उसे शहजादी कौनैन की गुलामी में आना होगा। और वहां की गुलामी सरदारी से भी अफसर भी है, आला भी है, बरतर भी है, वाला भी है। बेशक 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 बेशक, कुर्बान कुर्बान, माशाअल्लाह। मैं आखिर पर शादी किबला हजरत सैयदा पाक बीबी फातिमतुज़ ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा की एसार और सखावत का एक तज़किरा सुनाना चाहूंगा ताकि पता चले हमने कमाना सीखा, हमने जमा करना सीखा, हमने खाना सीखा, हमने पीना सीखा, हमने पेट भरना सीखा। हाँ, हमारे असलाफ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तालीमात और नबीउल अंबिया अलैहिस्सलाम की शहजादी ने भूखे रह के खाना खिला के कायनात को बताया है कि खाना कमाल नहीं है, खिलाना कमाल है। अल्लाह अल्लाह, खुद फाका है और दरवाजे पर सवाली आया है और उसको पेट भर के खिलाया है। ये फातिमतुज़ ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा की सीरत है, अजमत है, रिफात है, शान है, वराउल वरा वजूद है, जिसको शहजादी कौनैन कहा गया है, जिसको फातिमा ज़हरा बतूल कहा गया है और जिसको जन्नती जवानों की माँ, जन्नती जवानों के सरदार की अम्मा जान कहा गया है, जो मौला अली की ज़ौजा है और रसूलुल्लाह की नूरे नजर लखते जिगर है। प्यारे शायरी, अगर आपकी इजाजत हो तो ये सारो सखावत का एक वाकया मैं सुनाना चाहूंगा। जरूर। माशाअल्लाह। एक मर्तबा कबीला बनु सुलैम के एक बूढ़े शख्स बारगाहे रसूल आजम अलैहिस्सलाम में पेश हुए और रसूल रहमत का जलवाए मुखड़ा वद्दुहा देखकर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन के जरूरी अहकाम व मसाइल बताए और फिर उनसे पूछा
کیا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اللہ کی، بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور محتاج میں ہی ہوں۔ تو نبی دو عالم نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف دیکھا اور فرمایا تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ اسلام تو خدمت کا درس دے رہا ہے، اسلام تو بھوکوں کو کھلانے کا درس دے رہا ہے، اسلام تو ننگوں کو پہنانے کا درس دے رہا ہے، اسلام تو دعوت امن دے رہا ہے، اسلام تو محبت و چاشنی کو فروغ دے رہا ہے، اسلام تو مسکین پروری کا درس دے رہا ہے، اسلام تو یتیم پروری کا درس دے رہا ہے، اسلام تو انسانیت سکھا رہا ہے، اسلام تو انسان کو عظمتوں کا تاج عطا کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جانب دیکھا، صحابہ سمجھ گئے، حضور نے فرمایا کون اس کی مدد کرے گا؟ صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا دل اور اپنی روح اور اپنی جان اور اپنی نظر اور اپنی روح اور اپنی جان ہر شے اپنے آقا پر قربان کر دی ہے، ان کو صحابی کہا گیا ہے۔ جی ہاں، جانثاران مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے شاہ جی قبلہ، ایک صحابی اٹھے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر ایک اونٹنی اس نو مسلم کو تحفہ پیش کر دی۔ اب مجلس مصطفیٰ ہے اور وہ جو قبیلہ بنو سلیم کے بوڑھے شخص ہیں ان کا سر ننگا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا سر کون ڈھانپے گا؟ تو مولا علی اٹھے، شیر خدا اٹھے، حیدر کرار اٹھے، خلیفہ چہارم اٹھے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ اتارا اور اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کا سر ڈھانپ دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے، کون اس کو کھلائے؟ حضرات گرامی ناظرین محترم صدیقی ٹی وی و ناظرین گرامی، مرتبت جناب شاہ جی قبلہ دامت برکات قدسیہ کے پلیٹ فارم سے غلامان صدیق اکبر کے ایک ایک بہن، ایک ایک بیٹی، ایک ایک ماں، ایک ایک بچہ، ایک ایک بڑھا اور صوفیاء، علماء، خلفاء، صوفیاء، پیران عظام، یاران محبت و طریقت سنیے۔ اب سب صحابہ سے پوچھا گیا تو کسی کے گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے اس مہمان کو چند گھروں میں لے کر گئے، تو پھر آخر پر حضرت سیدہ کے دروازے پر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ تو حضرت سلمان نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی ہے سچے رسول کی بیٹی اس مسکین کی خوراک کو بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم رضی اللہ عنہ ابدیدہ ہو کر فرمایا اے سلمان، خدا کی قسم آج سب کو تیسرا فاقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب حسن بھوکے سوئے ہیں، جناب حسین کو بھوکا سلایا ہے، لیکن سائل کو خالی نہیں جانے دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر رکھ دو اور اس کے عوض اس مسکین کے لیے کوئی جنس دے دو۔ حضرت سلمان عرابی کو ساتھ لے کر شمعون یہودی جو بہت بڑا تاجر تھا وہاں لے کر گئے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ دریائے حیرت میں غرق ہو گیا۔ شاہ جی قبلہ، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ سیدہ عالم کی پاکیزہ کردار کو اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ باختیار پکار اٹھا اے سلمان گواہ ہو جاؤ، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی، میں تم کو گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، گواہ بنا رہا ہوں، میں فاطمہ بنت محمد یعنی محمد پر ایمان لایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بھیج دی۔ وہ سیدہ کے پاس واپس تشریف لائے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا، اپنے ہاتھ سے چکی پیسی، جلدی سے عرابی کے لیے روٹیاں پکا کر حضرت سلمان کو دی۔ انہوں نے کہا ہے میرے آقا کی لختے جگر، ان میں سے کچھ بچوں حسن و حسین کے لیے بھی رکھ لیجئے۔ تو جو سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا نے جواب دیا وہ ذرا دل کے کانوں سے سننا بھی اور لکھ بھی لینا۔ آپ فرماتی ہیں سلمان جو چیز میں راہ خدا میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں ہے۔
اللہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ حضرت سلمان روٹیاں لے کر اللہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹیاں اعرابی کو دی. پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرا, آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی, اے بار الہ, فاطمہ نے بچوں کو بھوکا سنا کر تیرے بندے کی خدمت کی ہے, اس سے راضی رہنا, اس سے راضی رہنا, اس سے راضی رہنا. یاران محبت و طریقت یہ ہے وہ احساس, یہ ہے وہ سیرت فاطمہ پاک جس کے صدقے میں اور آپ جینا اور جس کے صدقے میں میری اور آپ کی بخشش ہے. آئیے اپنی اولاد کو شاہ جی قبلہ فقیر ناتواں نے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ کی توجہ حضور سیدی ساندی آقائی مولائی خواجہ پیر محمد علاؤ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کی توجہ سے کچھ چند سال قبل ایک سیرت فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند صفحے تحریر کیے, اور ہمارے ایک ماں جی سرکار ہیں جنہوں نے 2 کروڑ مرتبہ دوشی پڑھ لی اور کئی بار رحمت عالم کا دیدار کر چکی ہیں. اس کتاب کے پڑھنے کے بعد التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا, وعلیکم السلام کا جواب سنا, اور پھر وقت سحر نماز کے بعد مہدی آرام ہوئی تو سیدہ پاک کی بھی زیارت ہو گئی, رسول اللہ کی بھی زیارت ہو گئی. پتہ یہ چلا ان کے ذکر کی برکتیں ہی اتنی ہیں. آج کی جو نوجوان بیٹیاں ہیں, جو بچے ہیں, جو باجیاں ہیں, جو مائیں ہیں, وہ آؤ سیرت فاطمہ الزہرا ان کے ذکر پاک سے اپنے گھر بھی منور کرو, روشنی بھی پیدا کرو اور بخشش کی سند بھی حاصل کرو. جی ہاں, محبت سے ان کا ذکر کرنے والے کے لیے حجاب اٹھا دیا جاتا ہے اور ان کی نگاہوں کو دو عالم کے سلطان کی شہزادی کا بھی جلوہ دکھا دیا جاتا ہے. اللہ میری عاجزی کو قبول فرمائے. اللہ قبلہ پیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور اللہ کریم کرے اسی پاک ہستی جس پاک ہستی کا تذکرہ ہو رہا تھا انہی کے صدقے وہی آپ کی یہ کاوش قبول اور منظور فرمائے, کیونکہ ہم بھکاری ہیں, ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے, دینے والے وہی ہیں, ان کے صدقے ہم جو ہے نا کھا پی بھی رہے ہیں, زندگی بھی گزار رہے ہیں, انہی کے سہارے ہم قبر میں بھی جائیں گے. تو وہی آپ کو ہر حوالے سے دنیا آخرت کے حوالے سے اجر عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ وقت افطاری کا بڑا قریب ہے, مختصر ان کے ہی صدقے دعائی کلمات مجھ گناہگار کے لیے بھی اور ہم سب کے دعا لیے. حضور آپ فرمائیں گے, شاہ جی سرکار دعا آپ فرمائیں گے. آپ دعا فرمائیں, آپ ہمارے سر کے تاج ہیں قبلہ, آپ میں دعا فرمائیں. خادم, میں آپ کے جوتوں کا نوکر. دعائے خیر. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اے پاک پروردگار, غلامان صدیق اکبر انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے اور صدیقی ٹی وی پر آج تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین کا ذکر مبارک یوم وصال کی مناسبت سے ہوا. اے کریم اللہ, اسے قبول فرما کے ہمارے لیے وسیلہ بخشش فرما. جو بیمار ہیں سیدہ پاک کے صدقے, ان کے ذکر کے صدقے انہیں شفا عطا فرما. جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ کریم, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. مقروضوں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. سب پاکستانیوں پر, پورے عالم اسلام پر کرم فرما. اللہ کریم ہر مسلمان کی مدد فرما. اللہ الہ العالمین سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ, اگر دعوت امرد کنی بر قبول, منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ کریم. یا اللہ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے میرے حضرت صاحب قبلہ عالم خواجہ پیر محمد علاؤ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والے کرنے والیاں عالم اسلام میں جہاں جہاں موجود ہیں, حضرت صاحب کی اولاد پاک, حضرت صاحب کی محبت میں گرفتار تمام بندگان خدا اور تمام خلفاء, تمام علماء صلحاء, اور بالخصوص حضور قبلہ شاہ عرفات نقشبندی مجددی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت والی عمر خضر اور تمام پیر بھائیوں کی اللہ خیر فرما. کل امت رسول پر نگاہ کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ حضرت علامہ قبلہ پیر محمد علی یوسف صدیقی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم عالیہ, جو کہ جنہوں نے آج حضرت سیدہ پاک کی مبارک سیرت سے, ان کی تعلیمات سے ہم سب کو نوازا. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو
सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा ताहिरा तैयबा सलामुल्लाह अलैहा की इन तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और खासतन जिस किताब का जिक्र क़िबला पीर साहब ने किया, वो किताब इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसी पेज पे जो है कि हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप मैसेज करके वो किताब हासिल कर सकते हैं। अपने घरों में अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, और हो सके तो दूसरों को भी तकसीम करें और दूसरों को भी तरगीब दिलाए इस तरफ की। हाँ, एक वाहिद जरिया है बचने का, वो सैयदा पाक सैयदा फातिमा ताहिरा तैयबा जाहिदा सलामुल्लाह अलैहा की तालीमात हैं। आप सबको का ये प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कोशिश किया करें प्रोग्राम के दौरान और उससे पहले भी इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफिज हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान शारफा सिद्दीकी को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।